اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورہ سبا یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ عزت والے حمد کے مستحق اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے؟ کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے پاگل پن کا مرض ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو آسمان اور زمین ان کے آگے اور پیچھے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ اے پہاڑوں اور پرندوں، اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوح نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنہوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنہوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان سبا والوں اور ان شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دیں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا، اور انہیں فرمایا ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔
اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تم فرماؤ انہیں پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم وہی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو اپنے وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافروں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پر اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور خوفناک منظر دیکھتے اگر تم دیکھ لیتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان میں ایک دوسرے پر بات لوٹا دے گا تو وہ جو دبے ہوئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ بڑے بننے والے دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور دبے ہوئے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات اور دن کے فریب نے ہمیں ہدایت سے روکا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے برابر والے ٹھہرائیں۔ اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے، اور ہم کافروں کے گلے میں توق ڈالیں گے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ اور وہ جو ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تم فرماؤ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں ہی پوچھتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، وہ نہیں، بلکہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہماری نہیں، بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے۔ تو آج تم میں کوئی دوسرے کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک مرد ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا بہتان ہے۔ اور کافروں نے حق کو کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ اور ہم نے انہیں کتابیں نہ دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے
پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ لوگ اس مال و دولت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا انکار کرنا کیسا ہوا؟ تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے، پھر تم غور و فکر کرو تو تم جان جاؤ گے کہ تمہارے ان صحاب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ تم فرماؤ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ بے شک تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا میرا رب حق القا فرماتا ہے۔ تم فرماؤ حق آ گیا اور باطل کی نہ ابتدا رہے اور نہ لوٹ کر آئے۔ تم فرماؤ اگر میں بھٹک جاؤں تو اپنی جان کے خلاف ہی بھٹکوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو اس وحی کے سبب جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ اور کسی طرح تم دیکھتے ہوئے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا، اور ایک قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور اب ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان پا لینا کیسا ہوگا، حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے اور بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے پھینکتے تھے، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔